بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نوری آباد سندھ پاکستان کے ہفتہ وار اجتماع میں خاص طور پر آج دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع بذریعہ مدنی چینل براہ راست عاشقان رسول کو دنیا بھر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو عاشقان رسول نوری آباد یا اس کے اطراف سے تعلق رکھتے ہوں انہیں تو چاہیے کہ آج خاص کر یہاں آ کر جامع مسجد فیضان مصطفیٰ سے متصل شرکت فرمائیں اور اس اجتماع کی برکتیں بہاریں لوٹیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جبریل امین نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ کریم اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، کیوں نہ سلام بھیجیں اس نبی پر کہ جن پر درود پڑھیں تو اللہ پاک ہمارے درجے بلند کر دے، ہمارے گناہ مٹا دے، ہم پر رحمتیں بھیجے، اور اس نبی پر سلام بھیجیں تو اللہ ہم پر سلام بھیجے۔ سبحان اللہ۔ مل کر محبت کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی اچھے کام کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول جمع ہیں اور بڑی دور دور سے آ رہے ہوں گے، آئے ہوں گے، اتنی محنت کر کے یہ اجتماع سجایا ہے، مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے بندہ کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹائم بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ تو جب بندہ کہیں پر کچھ لگاتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہاں سے کچھ حاصل بھی ہو۔ اب اتنے بڑے اجتماع میں شرکت کر کے اپنا وقت یہاں پر صرف کر کے کوئی ثواب ہی نہ کمائے، کوئی نیکی ہی نہ کمائے، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اور نیکی کب ملے گی؟ جب اچھی نیت کی ہوگی کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہوں، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوں۔ اب انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور جتنی نیتیں زیادہ کرے گا اتنا ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے۔ آئیے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا، جس سے ہو سکے وہ دوزانوں بیٹھ جائے، پھر جب تھک جائے تو جیسے چاہے بیٹھ جائے مہذب انداز میں، پھر جب موقع ملے یاد آئے پھر دوزانوں ہو جائے۔ تو دوزانوں بیٹھنے سے تعظیم بھی ہوتی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سے عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 510 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں
جلد 4 صفحہ نمبر 85 پر یہ حکایت ہے، بڑی زبردست حکایت ہے۔ دل کے کانوں سے اگر اس کو سماعت کریں اور اسے اپنے دل کے مدری گلدستے میں ہم سب سجا لیں، یقین کیجئے ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے یہ حکایت ہی کافی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک ایسی کالونی سے ہوا، ایک بستی سے ہوا جس کے انسان، جنات، چرند پرند تمام چوپائے اور کیڑے مکوڑے مر چکے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر کھڑے اس کو دیکھتے رہے، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، یہ سب اللہ پاک کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو سب ایک ساتھ نہ مرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان مردوں کو پکارا، اے بستی والو۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ، اے روح اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا، ہم شیطان کی پوجا اور دنیا سے محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری شیطان کی پوجا کیا تھی؟ وہ بولا، ہم اللہ پاک کے نافرمانوں کی پیروی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا سے محبت کیسی تھی؟ اس نے کہا، ہماری دنیا سے محبت ایسی تھی جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ جب دنیا ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے، جب چلی جاتی تو ہم غمگین ہوتے۔ ساتھ ہی ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی تھیں اور اللہ پاک کی اطاعت سے منہ پھیر کر اس کی ناراضی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا، ہم نے رات خیریت سے گزاری اور صبح ہوئی تو ہاویہ میں تھے۔ فرمایا، ہاویہ کیا ہے؟ وہ بولا، سجین۔ ارشاد فرمایا، سجین کیا ہے؟ اس نے کہا، دنیا کے تمام حصوں کے برابر آگ کا ایک انگارہ ہے، یعنی دنیا میں جتنی آگ ہے ان سب آگوں کے برابر یہ انگارہ ہے، اس میں ہم سب کی روحیں دفن کر دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے دوسرے ساتھی کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ بولا، یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا، ان کے منہوں میں آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر تم کیسے مجھ سے بات کر رہے ہو، حالانکہ تم بھی تو انہی میں سے ہو؟ اس نے کہا، یقیناً میں انہی میں ہوں، لیکن میرا وہ حال نہیں جو ان کا ہے۔ جب مصیبت آئی تو ان کے ساتھ مجھے بھی گھیر لیا گیا اور اب میں ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے آگ میں گرا دیا جائے گا یا پھر میں نجات پالوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، میں سچ کہتا ہوں، جو کی روٹی کھانا، صاف ستھرا پانی پینا اور کوڑا دانوں پر کتوں کے ساتھ سو جانا، یہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے یقیناً کافی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جگہ جی لگانے کی دنیا
نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لرزہ خیز حکایت میں دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت کے کئی مدنی پھول موجود ہیں۔ افسوس، جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں فانی دنیا اور مال و دولت کی محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ جسے دیکھو وہ آنکھیں بند کر کے دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے۔ کثیر دولت، کئی کئی جائیدادیں، زمینیں، فیکٹریاں، ہوٹل، پیٹرول پمپس، شاپنگ مالز، مارکیٹیں، پلازے، بنگلے، عالی شان گاڑیاں ہونے کے باوجود انسان کی لالچ، حرص ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر کوئی درد مند عاشق رسول ایسوں کو نیکی کی دعوت دے تو اسے یہ کہہ کر جھڑک دیا جاتا ہے کہ بھائی دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، دولت مند ہی کامیاب ہے بھائی۔ یہ باتیں کر کے اسے چپ کرا دیا جاتا ہے۔ ارے ہم غور کریں کہ کہیں ہم دنیا سے محبت کرنے والوں کے عبرت ناک انجام سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل گیا؟ کیا ہمیں اپنی نجات کا پتہ چل گیا؟ کیا ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کوئی بات، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا ثبوت ہمیں مل گیا؟ ہم نے اپنی جہنم سے بچنے کی کیا کوشش کی؟ جنت میں داخلے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم پچھلی امتوں کے عذاب بھول گئے؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے جنازوں سے عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ کیا ہم بسترے علالت پر سسکتے مریضوں سے سبق نہیں حاصل کرتے؟ کیا ہم نزا کی سختیاں سہ سکیں گے؟ کیا ہم تنگ و تاریک قبر کو بھول گئے؟ کیا ہم نے قبر کے سانپ، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں سے نجات کا راستہ حاصل کر لیا؟ کیا ہم منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیا قیامت کے دن کے حساب کتاب کی تیاری ہم نے کر لی؟ بہرحال عافیت اسی میں ہے کہ ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں گزارنا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری میں ہم مشغول ہو جائیں۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نصیحت کے مدنی پھول دیتے ہوئے لکھتے ہیں نا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت، دنیا سے الفت، دنیا میں ہی مگن رہنا اور دنیا دنیا کرتے رہنا، یہ شیطان کا ایک خطرناک جال ہے، اور اس میں پھنس کر انسان نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے تو نوافل چھوڑتا ہے، مستحب کام چھوڑتا ہے، بظاہر جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹتی ہیں، پھر سنتوں سے غافل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان اسے فرائض اور واجبات، نمازیں،
اور حقوق یہ تلف کروانا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ حرام کاموں کی عادت شروع ہوتی ہے، نمازیں چھوڑنے کا معمول بن جاتا ہے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، دوسروں کا دل دکھانے، گانے باجے سننے اور طرح طرح کے حرام اور ناجائز کاموں میں زندگی بسر ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا اپنوں کو بھلا بیٹھتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا مخلص دوستوں سے محروم رہ جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا غریبوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا کنجوس ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے پر نصیحت اثر نہیں کرتی، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا حرام و حلال میں تمیز نہیں کر پاتا، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا شکار ہو جاتا ہے۔ الغرض دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا طرح طرح کی آفات میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے اگر دنیا کی حقیقت کو جان لیتے تو کبھی بھی اس سے دل نہ لگاتے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات مقدسہ میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا وقت کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو دنیا کے لیے لگا رہتا ہے، دنیا دنیا کرتے کرتے آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر موت اسے گھیر لیتی، اور جب موت آتی ہے تو ساری دنیا اور اس کا اسباب، اس کے مال و متاع سب کسی اور کے ہو جاتے، اپنا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو جب اپنے کو کچھ ملا ہی نہیں تو ضائع ہوا نا، کسی اور کو دے کے ساری محنت کسی اور کے حوالے کر دی اور خود کے پلے کچھ نہیں، یہ تو وقت کا ضیاع ہوا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کو آرائش اور زینت کا نام دیا گیا، اور یہ کام عورتوں کا کام ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے۔ تو جب دنیا کا یہ حال ہے تو اس میں کیسی کیسی قباحتیں اور برائیاں ہیں، اور اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اخروی زندگی سنوارنے میں لگ جائیں۔ دنیا کی حقیقت کے بارے میں بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چند ارشادات سنتے ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا شوہر ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے ریلیشن شپ ختم کر دو، اس سے رشتہ توڑ دو۔ جب بیٹی سے رشتہ نہیں ہوگا تو بیٹی کے باپ سے رشتہ رہے گا؟ تو دنیا بیٹی ہے شیطان کی، اور شیطان لعین اس
بیٹی کے شوہر کے پاس آتا جاتا رہتا. کتنی پیاری مثال سے اس کو سمجھایا ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور اس سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اس کی پہچان نہ ہی ہو تو اچھا. کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے. پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی، اے میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے پیچھے چلنے والے کہاں ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی ان کے ساتھ کر دو، ان کے ساتھ کر دو، یعنی جہنم میں انہیں بھی ڈال دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنے اشعار میں فرماتے ہیں نا، دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گھاٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. یعنی ان اشعار کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دنیا جو بظاہر بھولی بھالی نظر آتی ہے، بڑی پیاری اور معصوم حسین نظر آتی ہے، تو نہیں جانتا یہ ظالم دنیا کتنی خراب ہے، کتنی مکار ہے، زہر کی گٹھری ہے. اس نے بڑوں بڑوں کا کھانا خراب کر دیا ہے، بڑوں بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور یہ دنیا شہد دکھاتی ہے زہر پلاتی ہے، دکھاتی شہد ہے پلاتی زہر ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے یعنی اس کا شوہر بنتا ہے اسی کو ڈس لیتی ہے. قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کش ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اسی کو برباد کر دیتی ہے. ارے اس مردار پہ کیا للچاتا ہے اے مسلمان، اس مردار پہ للچاتا ہے. ارے یہ دنیا دیکھی بھالی ہے، اس کے انجام دیکھ لو. جو اس کے پیچھے چلا، جو اس پہ مرا، وہ مر گیا، وہ برباد ہو گیا. دیکھو قارون کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، ابو جہل کا کیا حال ہوا، ابی بن خلف کا کیا حال ہوا. جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگا، دنیا نے اسے بھگا بھگا کے مارا، اور پھر بالآخر اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا بڑوں بڑوں کا کھانا خراب کر چکی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ملفوظات اعلی حضرت میں دنیا کی مذمت کے متعلق فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اگر دنیا کی قدر اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا. دنیا ذلیل ہے، اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی. جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی. دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں لٹکی ہوئی ہے، یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے رب تو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ پھر فرمایا، سونا چاندی خدا کے دشمن ہیں. وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت کرتے تھے؟ اللہ کریم دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو نقصان دہ چیزوں سے دور کر دیتی ہے. اے کاش دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو خالی کر لیں. کیسے کیسے پیارے پیارے دن آ گئے، رجب المرجب کی بابرکت گھڑیاں آ گئیں، رمضان المبارک نزدیک ہے، لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی نیکیوں کا ذہن ہی نہیں بنتا ہے. اتنی ساری باتیں سنتے ہیں، دل پہ تھوڑی دیر کا کوئی اثر ہوتا ہے، تھوڑی دیر ذہن بنتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں. امیر علیہ سنت دعا کرتے ہوئے
اپنے اشعار میں لکھتے ہیں نا، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا اس مہینے کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا اس مہینے کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل بزرگان دین کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ حضرات دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، دنیا ان کی طرف آتی مگر وہ دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے، اور آج بھی دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا یہ انداز ہے، اب امیر علیہ سنت کو دیکھ لیجئے، اللہ والوں کا یہ انداز آپ کو نظر آئے گا، دنیا کو ٹھکرا دیا، آج دنیا ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جب خلیفہ بنے تو دنیا سے بے رغبتی کو اختیار فرما لیا، عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، لذیذ کھانے چھوڑ دیے اور بہت سادہ غذا استعمال فرمانے لگے۔ چنانچہ نعیم بن سلامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ آہا، یونس بن شیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت کے بعد اس حال میں دیکھا کہ اگر میں چاہتا تو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر چھوئے ان کی پسلیوں کو گن لیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا امیر المومنین کے پاس آیا تو آپ مسور کی دال کھا رہے تھے۔ میں نے کہا حضور روز روز دال کھاتے ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا تمہارے آقا امیر المومنین کی یہی غذا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی پر، اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود ایسی سادہ غذا استعمال فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادگی اپنائیں اور دال سبزی بھی خوشی خوشی کھا لیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل مسور کی دال کی بات ہوئی، مسور کی دال کی بھی کیا شان ہے، حدیث پاک میں اسے برکت والی چیز قرار دیا گیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے، دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے۔ اس میں 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کی برکتیں شامل ہیں،
جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ امام ثعلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مسور اور زیتون نیکوں کی غذا ہے۔ مسور بدن کو دبلا کرتا ہے اور دبلا بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے۔ مسور سے ایسی شہوت نہیں بھڑکتی جیسی گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کا طلبگار بظاہر اس دنیا کے حصول پر بہت خوش ہوتا ہے، اس سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ دنیا میں رہ کر جو آخرت کی بہتری کی کوششیں کرتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، جبکہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا کمانے والا آخرت کے فوائد اور ثمرات سے محروم رہ جاتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والا شیطان کو پیارا لگتا ہے، آخرت کی تیاری کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ دنیا کا راستہ بظاہر نفسانی خواہشات اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ آخرت کا راستہ بظاہر مشکل اور دشوار نظر آتا ہے، لیکن اس کی منزل جنت کا خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والا مقام ہے۔ چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہمارے بہت قریب ہے، لہٰذا اس کی طرف دل بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت دنیا کے بعد ہے، اس لیے اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف نیکی کی دعوت میں فرماتے ہیں دنیا کا لغوی معنی، دنیا کی میننگ کیا ہے؟ دنیا کا معنی ہے قریب، نزدیک، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات اور لذات کی وجہ سے دل کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آخرت کے گھر سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، نمبر 1 علم اور دوسرا عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ دوسرا وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، جیسے زمین، جائیداد، سونا چاندی، کپڑے، اچھے کھانے وغیرہ، یہ دنیا کی قابل مذمت قسم میں شامل ہے۔ دنیا کی تیسری قسم وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، ضروری کپڑا وغیرہ، یہ قسم بھی اچھی ہے، لیکن اگر صرف دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا قابل مذمت کہلائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا حقیقت میں ایک مسافر خانے کی طرح ہے، جس میں مسافر آ کر قیام کرتے ہیں اور چند دن رہنے کے بعد وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ مسافر خانے میں آ کر چند دن رہنے والا کبھی بھی وہاں رہتے ہوئے لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی پلاننگز نہیں کرتا، اس کی رونقوں سے دل نہیں لگاتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عارضی گھر یعنی دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ ہماری منزل یہ نہیں، ہماری منزل تو جنت ہے۔ آئیے اپنے دل میں دنیا سے بے رغبتی بڑھانے اور فکر آخرت اجاگر کرنے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور نصیحت اور عبرت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ پاک اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ کریم اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا اس کے پاس خود بخود آ جائے گی۔ سبحان اللہ، صادق و مصدوق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کتنا حسین ہے۔ جو دنیا میں لگا رہے گا دنیا بھی پریشان، آخرت بھی خراب، اور جو آخرت کی فکر کرے گا دنیا بھی درست ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیا خود چل کر آئے گی اس کے پاس۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میرے پاس چل کر آئے، دنیا آسان ہو جائے، دنیا کے کام اچھے ہو جائیں۔ آخرت کی فکر کیجیے، آخرت کی تیاری میں لگ جائیے۔ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا آخرت کی فکر کرنے والوں کو کوئی کھانا نہیں ملتا ہو، وہ بھوکے سوتے ہوں، وہ ان کو نیند نہیں آتی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اللہ پاک آخرت کی فکر کرنے والوں کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ دوسرا فرمان سنتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تیسرا فرمان فرمایا جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت دونوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا آخرت کی ضد ہے، جیسے رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، دونوں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر دنیا کی محبت ہے دل میں تو آخرت ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اور اگر آخرت کی محبت ہے دل میں تو دنیا کی محبت نکل جائے گی انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم، عقل و ایمان کا کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، دنیا میں مشغول نہ ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بیان کردہ احادیث مبارکہ میں دنیا سے محبت کرنے والوں کی کیسی مذمت بیان کی گئی، کیسا انہیں کنڈیم کیا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف دنیا کے لیے ہی نہ کوڑتے رہے، آخرت کے لیے بھی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں، کیونکہ دنیا کی مثال ریت جیسی ہے۔ ریت کی جتنی بھی بڑی مٹھی بھر لیں، آہستہ آہستہ ذرات کی صورت میں تمام ریت مٹھی سے نکلتی جاتی ہے اور بالآخر مٹھی خالی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال اس دھوکے باز دنیا کا ہے۔ انسان زندگی بھر دنیا سے وفاداری کرتا ہے، دنیا کمانے کی لگن میں دن رات ایک کر دیتا ہے، پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، 20-20 گھنٹے کام کرتا ہے فقط اس لیے کہ پیسہ کمانا ہے۔ الغرض دن گزرتا ہے تو اسی سوچ میں کہ پیسہ کمانا ہے، رات گزرتی ہے تو اسی کڑن میں کہ پیسہ کمانا ہے، دل دھڑکتا ہے تو اسی دھن میں کہ پیسہ کمانا ہے، قدم اٹھتا ہے تو اسی جستجو میں کہ پیسہ کمانا ہے۔ مگر وہ پیسہ جس کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی تھی، وہ دنیا جس کی خاطر دن رات ایک کر دیے تھے، وہ مال جسے پانے کی جد و جہد میں اوور ٹائم لگائے تھے، وہ دولت جس کے حصول کے لیے حرام و حلال کی پرواہ نہ کی تھی، وہ پیسہ جس کو پانے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی ماہوں سال ضائع کر دیے تھے، وہی پیسہ کچھ عرصے بعد بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتا ہے، ہسپتالوں کی پیٹی میں چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، بندہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو مختلف بیماریاں استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اب نہ وہ دنیا کا رہتا ہے
نہ آخرت کے لیے کچھ کر پاتا ہے. پھر ہوش آتا ہے کہ ہائے، نہ نمازیں پڑھی، نہ مسجد کا رخ کیا، نہ اللہ کی راہ میں زکات دی، نہ حج کر لیا، روزوں میں بھی سستی کرتا رہا، لوگوں کو بھی ستاتا رہا. اب جب دل ہوتا ہے کہ کچھ عبادت کر لوں، اب ہمت کرتا ہے تو گھٹنے جواب دے جاتے، پھر سجدہ نہیں ہو پاتا، پھر جھکا نہیں جاتا، پھر کمر اکڑ جاتی ہے، پھر جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. پھر وہی مال جس کو بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے، وہ مال اپنے ہی بدن پہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر بیماریوں میں خرچ ہوتا رہتا ہے. اور پھر کف افسوس بندہ ملتا ہے کہ ہائے، نہ میں دنیا کا رہا نہ دین کا رہا. ہماری خوشی، ہمارا غم، یہ بھی دنیا بن چکی ہے. اگر ہم نے نماز قضا کر دی ہو تو کوئی غم نہیں ہوتا. کسی دن فجر چھوٹ جائے دل میں غم نہیں ہوتا، دل میں افسوس نہیں ہوتا. جماعت چھوٹ جائے دل میں افسوس نہیں ہوتا. لیکن کسی دن کام نہ چلے، کسی دن بکری اچھی نہ ہو، کسی دن میری سیل مینی اچھی نہ ہو، کسی دن میری پروڈکٹ نہ بکے، کسی دن میری دکان پر دھندا کم، کام کاج پہ کوئی جیب میں پیسے کم ہو جائیں. بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو. امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو. دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے. دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سورتی ہے، سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا. لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو. یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے. اللہ پاک تم پر رحم فرمائے. غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے. کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے. پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا.
اور पड़ोसियों को नहीं पहचानता। अब तुम्हारी पेशानी पर पसीना आने लगा, रोने की आवाजें आने लगी और तुम्हें मौत का यकीन हो गया। तुम्हारी पलकें बंद होने लगी, मौत का गुमान यकीन में बदल गया। जबान थरथरा रही है, तेरे बहन भाई रो रहे हैं। तुम्हें कहा जाता है ये तुम्हारा फुला बेटा है, ये तेरा फुला भाई है, लेकिन तू कलाम करने से रोक दिया गया है। अब तू बोल नहीं सकता, जबान पर मोहर लग गई जिसकी वजह से आवाज नहीं निकलती। फिर तुम्हें मौत आ गई और तेरी रूह आज़ा से पूरी तरह निकल गई। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया गया। उस वक्त तुम्हारे भाई जमा होते हैं, फिर तुम्हारा कफन लाते हैं, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाते हैं। अब तुम्हारी इयादत करने वाले खामोश होकर बैठ जाते हैं और तुझसे हसद करने वाले भी आराम पाते हैं। घर वाले बिल आखिर तेरे माल की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और तुम्हारे आमाल गिरवी हो जाते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सबको इन मराहिल से गुजरना है, हम सबको भी ये सारे दिन देखने हैं। इससे पहले कि ये दिन नजदीक आ जाए, ये बीमारियां आ घेरें, मौत के असरात जाहिर होने लगे, इससे पहले पहले दुनिया की मोहब्बत से पीछा छुड़ा लीजिए, फिक्र आखिरत का जज्बा बढ़ाइए और नेकियों पर इस्तिकामत के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। 12 मदनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। दावत इस्लामी के मदनी कामों को आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। अब रात को नींद ना आए जब तक दावत इस्लामी के मदनी कामों को कम से कम मैंने 2 घंटे ना दिए हो। मैं दावत इस्लामी वाला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा काम है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मैं खुद अपनी इस्लाह की तरफ भी मुतवज्जे हो जाऊं और माशरे की इस्लाह में भी लग जाऊं। दावत इस्लामी जिस अंदाज से मदनी काम कर रही है, मस्जिद भरो तहरीक ये जारी रखे हुए है, आपके सामने है। आइए दावत इस्लामी को अपना लीजिए, दावत इस्लामी के मदनी कामों में लग जाइए। इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए ये मदनी माहौल और इसके मदनी काम ये बहुत ही जबरदस्त एक जरिया है। दावत इस्लामी के मदनी कामों को अपनाने से बड़ी बड़ी बरकतें मिलती हैं और बड़े बड़े दुनियादार नेकोकार बन जाते हैं। बाबुल मदीना कराची के एक इस्लामी भाई पतंगबाजी के शौकीन थे, वीडियो गेम्स खेलने, गोलियां खेलने के मशागिल में लगे हुए थे। हर एक के मामले में टांग अड़ाना, लोगों से लड़ाइयां मोल लेना, बात बात पर मार धाड़ पर उतर आना, ऐसी बुराइयों में भी थे। रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में अपने इलाके की मस्जिद में एहतिकाफ की सआदत पाली, जहां उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आए और खूब सुकून मिला। इसके बाद उन्होंने मजीद 2 साल आशिकान रसूल के साथ एहतिकाफ की सआदत हासिल की। एक बार उनकी मस्जिद के मौजिन साहिब आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में ले आए। मुबल्लिग के चेहरे की कशिश और नूरानियत ने उनका दिल मोह लिया और वो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक मुट्ठी दाढ़ी भी सजा ली। बिगड़े अखलाक सारे संवर जाएंगे, बिगड़े अखलाक सारे संवर जाएंगे, मदनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, मदनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। जाम इश्क़ मोहम्मद भी हाथ आएगा, जाम इश्क़ मोहम्मद भी हाथ आएगा, मदनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, मदनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत रमजान मुबारक में 30-30 दिन पूरा माह एहतिकाफ का सिलसिला रहता है। पूरा माह आशिकान रसूल मस्जिद में गुजारते हैं और फिर जो आशिकान रसूल इससे महरूम रह जाते हैं तो कोई 25 दिन के लिए आ जाता है, कोई 20 दिन के लिए आ जाते हैं और फिर बिल आखिर आखिरी अशरे के एहतिकाफ में हजारों आशिकान रसूल जो हैं वो लाखों आशिकान रसूल ये सादत पाते हैं और कईयों की बिगड़ियां बनती हैं।
کئیوں کی تقدیریں سنور جاتی ہیں مدنی ماحول کی برکت سے۔ آپ بھی ہمت کریں اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 1 ماہ کے رمضان المبارک کے اعتکاف میں ہمت کر کے امیر اہل سنت کی برکتیں لینے کے لیے باب المدینہ کراچی تشریف لے جائیں۔ وہاں جا کر امیر اہل سنت کی صحبتیں پائیں، پورا ماہ رمضان اور پھر امیر اہل سنت کی صحبتیں، کیا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ آپ ہمت کریں عاشقان رسول نوری آباد کے اور اپنے ذمہ داران کو آج ہی نام لکھوائیں کہ انشاءاللہ زندگی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے، میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں اب جو رمضان المبارک آئے گا یہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاروں گا، امیر اہل سنت کے ساتھ گزاروں گا۔ ہمت کریں اور فکر آخرت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگ جائیں اور دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی محبت نے کئیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج ہم نے بیان میں یہ سنا کیسے کیسے واقعات، کیسی کیسی حدیثیں اور کیسے کیسے فرامین ہم نے سنے۔ آج کے بیان کا اگر کچھ خلاصہ ہم اختتام پر سنیں، اس کو ہو سکے تو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں بھی سجا لیں کہ دنیا کی محبت اچانک موت کا سبب بنتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، دنیا شیطان مردود کی بیٹی ہے، دنیا سے محبت کرنے والا اس کا شوہر ہے اور شیطان اپنی بیٹی کے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ لہذا اگر شیطان سے تعلق توڑنا ہے تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے تعلق ختم کیا جائے، ریلیشن شپ ختم کیا جائے، یعنی اس کی محبت دل سے نکالی جائے۔ دنیا کی محبت موت، قبر و آخرت کی تیاری سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت عمدہ لباس، اچھی غذا اور عالی شان مکانات کی خواہش کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کی محبت سے مال و دولت حاصل کرنے کی لالچ پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت دل میں بٹھانا گویا شیطانی جال میں پھنسنا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والے کو آخرت میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کی محبت سے اللہ والے ہمیشہ دور بھاگتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیں گے اور دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی، آسان نہیں ہے۔ دنیا میں اتنے زیادہ مبتلا ہیں، جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے علاج بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا علاج ہوتا ہے، تو یہ کتنی بڑی ٹریٹمنٹ ہوگی، پورا آپریشن ہے دنیا کی محبت سے دل کو خالی کرنا۔ آج دل میں کوئی ایک آدھ نس بند ہو جائے تو کتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے، کسی کی انجیوگرافی ہوتی ہے، انجیوپلاسٹی ہوتی ہے، بائی پاس ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اس دل میں دنیا کی محبت جیسا گند یہ بھرا ہوا ہے، کتنا بڑا آپریشن کرنا ہوگا۔ یہ آپریشن ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر دل کو اللہ عز و جل کے ذکر سے صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نعت مصطفیٰ پڑھ پڑھ کر عشق مصطفیٰ کے اجالوں سے اس تاریک دل کو روشن و منور کر دیا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تقدیریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تبدیل ہوئیں۔ آئیے ہم بھی دعوت اسلامی کو اپنا لیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ آج اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بورڈ نظر آتا ہے، دنیا بنا لو، دنیا کما لو، اتنے پیسے بن جائیں گے، اتنے ڈالر حاصل کر لو، اس طرح حاصل کر لو، اس طرح حاصل کر لو، یہ زمین لے لو، وہ پلاٹ لے لو، یہ جائیداد لے لو، یہاں دکان لے لو، وہاں گھر لے لو، پیسے بڑھ جائیں گے۔ ہر طرف دنیا 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 ہو رہا ہے۔ دنیا کمانے کے نئے سے نئے انداز ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ بس دنیا بنا لو، بس دنیا بنا لو، دنیا کما لو، دنیا دنیا ہر طرف ہے۔ لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں وہ بات سننے کو ملتی ہے جو ہمیں کہیں اور نہیں مل رہی کہ آخرت بنا لو، آؤ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آ جاؤ آخرت بناتے ہیں، آ جاؤ جنت میں پلاٹ لیتے ہیں، آ جاؤ جنت کماتے ہیں، آ جاؤ اللہ کو راضی کرتے ہیں، آ جاؤ جہنم سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ یہ بات دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ امیر اہل سنت کی صحبت میں یہ فکر دی جاتی ہے کہ آخرت کی تیاری کرو۔ کتنی زبردست بات ہے۔ جو حساس قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو یہ باتیں بڑی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ یار دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے جو ہم بزرگوں کو کرنا چاہیے تھا، بڑے بوڑھوں کو کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی نے اس کے لیے میدان
हमवार कर दिया। आज हमारी नस्लों का भला हो रहा है। इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी राह रास्त पर आ जाएंगी अगर दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना ले। ये खुश होते हैं ये लोग जो थोड़े हुस्सास होते हैं कि यार हमारी नस्लों का क्या होगा। जब दावत इस्लामी को देखते हैं तो रोशनी की किरण नजर आती है, उम्मीद की किरण नजर आती है कि दावत इस्लामी आ गई है, इंशाअल्लाह अब हमारी नस्लों का भला हो जाएगा। ये दुनिया दुनिया नहीं करते रहेंगे, ये मस्जिदें भी बनाएंगे, ये मस्जिदें भरेंगे, ये इंशाअल्लाह माशरे को साफ सुथरा रखेंगे, ये अपने घर को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से आबाद रखेंगे, ये इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा वाले काम करेंगे, अपने शहर को सुन्नतों का गहवारा बनाएंगे। ये दावत इस्लामी वो काम कर रही है। दावत इस्लामी हमारी नस्लों को संवार रही है। दावत इस्लामी आखिरत की तैयारी की सोच दे रही है। आइए दावत इस्लामी को हम सब दिलो जान से अपना लें, और जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में नहीं है उस तक भी जाकर ये नेकी की दावत पहुंचाएं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो दावत इस्लामी से भी दूर है, जिन तक अभी पैगाम पहुंचाना बाकी है। अगरचे दावत इस्लामी दुनिया के 200 से जायद ममालिक में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है, लेकिन काम तो अभी बहुत बाकी है ना। इसके लिए हम सबको उठना होगा, हम सबको कमर बस्ता होना होगा कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। और इसके लिए अपनी इस्लाह के लिए मदनी इनामात पर अमल, और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी काफिलों में सफर करना है। दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर कीजिए। खासकर रजब का बाबरकत महीना हमारे दरमियान जलवा अफरोज हो चुका है, बड़ा अजीम महीना है। हदीस पाक में इसे अल्लाह का महीना करार दिया गया, फरमाया ये अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपना महीना फरमाया शाबान को, और फरमाया रमजान मेरी उम्मत का महीना है। ये अल्लाह का महीना आ गया, ये रमजान का दरवाजा भी है, गेट ऑफ रमजान। जैसे ही रजब आता है तो रमजान की भी रोशनी नजर आ रही होती है। अब रमजान भी ये करीब आ गया, आने वाला है, तैयारी शुरू हो जाती है, आशिकों के दिल मचलने लगते हैं। आइए हम भी हिम्मत करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रोजों की बहारें हैं, एतकाफ की बहारें हैं, सहरी इज्तिमाआत की बहारें हैं, हफ्तावार इज्तिमाआत की बहारें हैं, मदनी काफिलों की बहारें हैं। कम अज कम जिनसे बन पड़े वो 12 दिन के मदनी काफिले में रजब में सफर करें। ये भी ना हो सके तो रजबुल मुरज्जब में, शाबानुल मुअज्जब में 3-3 दिन के मदनी काफिले में तो जरूर सफर करना है। इसकी कौन कौन नियत करता है? हिम्मत करें, इंशाअल्लाह कम से कम 3 दिन के मदनी काफिले में जरूर रजब में सफर करेंगे। रजबुल मुरज्जब में आया, रजबुल मुरज्जब के बारे में हदीस पाक में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजबुल मुरज्जब में तौबा व इस्तिगफार की कसरत करो, क्योंकि अल्लाह पाक इस माह के हर लम्हे में कई अफराद को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाता। कितना बाबरकत महीना है। तौबा व इस्तिगफार की कसरत करें, अल्लाह पाक को याद करें, उसका जिक्र करें, दुरूद पाक की कसरत करें। रजब को जाया नहीं करना है। इंशाअल्लाह रजबुल मुरज्जब की बरकतें और बहारें लेनी है, पानी है, और अल्लाह पाक को राजी करना है। ये महीना जब जाए तो अल्लाह पाक की रिजा हमें मिल चुकी हो। अल्लाह करे कि हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं। और इस बार जो रमजानुल मुबारक आ रहा है, शाबानुल मुअज्जम आ रहा है, अभी से नियत करें, अभी से हिम्मत करें कि इंशाअल्लाह इस बार मैं जाया नहीं करूंगा। जिंदगी के कितने रमजान, कितने रजब और शाबान की बहारें आकर चली गई, ये दाढ़ियां सफेद होने को आई हैं, लेकिन हमने इन रमजान, इन शाबान और रजब की रातों को किस अंदाज से गुजारा, इन घड़ियों को कैसे जाया कर दिया। लेकिन अब जाया नहीं करना। अब हिम्मत करें, इस दफा, इस साल इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में हो जाए 1 माह का एतकाफ, अब हो जाए शाबान में खूब मदनी काम, खूब मस्जिदें भरें और खूब दावत इस्लामी के मदनी कामों की धूमें मचा दे। और इस बार रजब और शाबान और रमजानुल मुबारक की बरकतें समेट लें। क्या पता फिर जिंदगी वफा करे ना करे, फिर रजबुल मुरज्जब मिले ना मिले, फिर शाबान मिले ना मिले। कितने ही आशिकान रसूल हमारे साथ थे पिछले साल, हमारे साथ खाते पीते थे, नमाज पढ़ते थे, इज्तिमाआत में आते थे, मदनी काफिलों में सफर करते थे, आपकी आंखों में घूमते होंगे, आज हमारे साथ नहीं है। हम में से कितने ऐसे होंगे कि जो आज जनाब हैं कल मरहूम हो जाएंगे। अच्छी अच्छी नियत तो कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में सारे रोजे रखेंगे, सारी तरावियां पढ़ेंगे, 1 माह के एतकाफ की नियतें करें। जो ये ना कर सके 20 दिन के एतकाफ की हिम्मत करें,
اور کم از کم آخری عشرے کے اعتکاف میں بھرپور دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھنے کی ترکیب بنائیں. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے. ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے، اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، اور الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں دائیں جانب سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے. نیکیاں لکھنے والا فرشتہ داہنی طرف رہتا ہے، اس وجہ سے یہ سمت افضل ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا نسیان پیدا کرتا ہے. نسیان یعنی بھولنے کی بیماری. سیدھے ہاتھ سے کھانا بالخصوص چاول وغیرہ کھاتے وقت کچھ دانے الٹے ہاتھ میں گر جائیں تو انہیں بھی سیدھے ہاتھ میں لے کر پھر کھائیے. سیدھا ہاتھ سالن وغیرہ سے آلودہ ہو جانے کی صورت میں الٹے ہاتھ سے پانی پینے کے بجائے سیدھا ہاتھ ہی استعمال کیجیے. گرم چائے کو پرچ میں ٹھنڈا کرنے کے لیے کپ الٹے ہاتھ میں اور پرچ کو سیدھے ہاتھ میں لے کر چائے پیجیے. کسی کو پانی پلاتے وقت الٹے ہاتھ سے جگ پکڑ کر سیدھے ہاتھ میں گلاس رکھیے تاکہ پانی پیش کرتے وقت سیدھا ہاتھ استعمال ہو. مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: لینے اور دینے میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرو. یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت کو جب نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں ہاتھ آگے بڑھ جائے تب تو کام بن جائے گا. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات ہیں، اس کے 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب، امیر اہل سنت کے 2 رسائل 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں، آئیے ان معمولات کو بھی پورا کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا: جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جیسے کہ آج کی رات ہے، اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم.
جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون مرتبے والا ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اب 2 دعائیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فیضان مدنی مذاکرہ. مزے کو بھی مزہ آ جائے. فیضان مدنی مذاکرہ. کوئی لب خاموش نہ رہے. فیضان مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ ہے ہی ایسا بھائی, کیوں نہ ہو. امیر علیہ سنت جس میں جلوہ گر ہوں اور اپنی برکتیں لٹا رہے ہوں, نعرہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. الحمدللہ آنے والے ہفتے یعنی 31 مارچ بعد نماز عشاء تقریباً 8:45 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا. اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں اور پکی نیت سے کہیں انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت
किसी रिसाले के मुताले की तरगीब भी इरशाद फरमाते हैं। नीज आप मुताला करने वालों को अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं और कीमती मदनी फूल भी अता फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में आपकी तरफ से झूठा चोर रिसाले के मुताले की तरगीब दिलाई जाएगी। तमाम आशिकान रसूल इस रिसाले को पेशगी ही हो सके तो हासिल कर लें और इसका मुताला करके अमीर अहले सुन्नत के दिल की दुआएं लें। इसका हदिया है 12 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मरकज से मोबाइल मकतबतुल मदीना का बस्ता भी हमारे इस इज्तिमा में आया हुआ है। इसकी ज़ियारत भी बाहर निकलते हुए कीजिएगा और यहां से किताबें और रसाइल भी खरीदें और खासकर ये रिसाला झूठा चोर ये भी मौजूद होगा इंशाअल्लाह, इसे भी हदीयतन तलब फरमाएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला बादशाहों की हड्डियां मकतबतुल मदीना से शाया हुआ है। इस रिसाले में क्या है आइए सुनिए। मौत का राज, वीरान महल्लात, नेक शख्स की निशानी, क़यामत की मंजर कशी, 50,000 साला दिन, क़यामत में आसानी। यह रिसाला बड़े साइज में 10 रुपए और छोटे साइज में 5 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब फरमाएं। इसी तरह एक और बड़ी ही प्यारी किताब दुनिया से बेरगबती और उम्मीदों की कमी, यह किताब भी मकतबतुल मदीना से आप हदियतन 30 रुपए पर तलब फरमा सकते हैं। इसमें क्या है? दुनिया आखिरत की खेती है। इंसान की पैदाइश से पहले उसके लिए कौन सी 4 बातें लिख दी जाती हैं? रोजाना सुबह के वक्त 2 फरिश्ते क्या सदा लगाते हैं? सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाले कौन? जन्नत में कौन लोग ज्यादा होंगे? ये सारी बातें इंशाअल्लाह आपको इस किताब में दुनिया से बेरगबती और उम्मीदों की कमी इसमें इंशाअल्लाह मिल जाएगी। इसी तरह एक और बड़ा ही प्यारा रिसाला हाफिजा कमजोर होने की वजूहात, इसमें हाफिजा कमजोर होने की वजूहात लिखी हैं। इल्म दीन किस नीयत से हासिल किया जाए, तालिब इल्म को घर में कैसा होना चाहिए, ये जबरदस्त मदनी फूल भी इस रिसाले में मौजूद हैं। मकतबतुल मदीना से 15 रुपए हदिये पर तलब फरमाएं। फैजान सैयद अहमद कबीर रिफाई, यह रिसाला भी मकतबतुल मदीना पर आ चुका है। इसमें पैदाइश से पहले विलायत की बिशारत, इंसान तो इंसान जानवरों पर भी हैरत अंगेज शफकत, पत्थर रोटी कैसे बन गए, फरमाने गौसे आजम पर सर झुकाना, ये सारे मदनी फूल इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे। ये कुतुब और रसाइल दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net पर भी देखे जा सकते हैं, डाउनलोड भी किए जा सकते हैं और वहां से प्रिंट आउट भी किए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 104 शोबाजात में नेकी की दावत आम कर रही है, जिसमें सालाना अरबों रुपए के अखराजात हो रहे हैं। इन अखराजात को पूरा करने के लिए एक जरिया उश्र जमा करना भी है। पाकिस्तान के कई शहरों में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, कुछ शहरों में शुरू होने वाली है। तमाम इस्लामी भाई उश्र जमा करने के लिए अभी से कोशिश शुरू कर दें। रिसाला उश्र के अहकाम का खुद भी मुताला कीजिए और बिलखुसूस मदनी अतियात जमा करने की कोशिश से आशिकान रसूल करते हैं और इन अतियात के जरिए दावत इस्लामी का मदनी काम आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। इस निजाम को मजीद मुनज्जम और मजबूत करने के लिए मजलिस मालियात की तरफ से रसीद बुक्स दी जाती हैं। इस साल के रमजान मदनी अतियात जो कि रजब, शाबान, रमजान में जमा किए जाते हैं, इनके लिए रसीद बुक्स देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जिम्मेदारान दावत इस्लामी मजलिस मालियात के जिम्मेदारान से तयशुदा तरीके कार के मुताबिक रसीद बुक्स हासिल कर लीजिए। रजब में यह दुआ पढ़ना भी सुन्नत है। आइए इस दुआ को भी पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमदान। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے بعد جو حلقے لگیں گے، حلقوں میں چوری کے بارے میں بتایا جائے گا، جیسے چوری کی تعریف کیا ہے، اس کے مختلف احکام، چوری کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بتائے جائیں گے، چوری کے گناہ میں مبتلا ہونے کے اسباب یہ بیان ہوں گے، اور آج نظر بد لگنے پر پڑھنے کی دعا یاد کروائی جائے گی۔ اختتام پر مدنی انعامات کے رسالے سے اجتماعی فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول ذکر، دعا، صلاۃ و سلام کے بعد عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا فرمائیں اور تربیتی حلقوں میں بھی